نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ، جیسا کہ کل اور ایک دن پہلے بھی تذکرہ ہوا، رمضان سن 1447 ہجری کو خوش آمدید کہنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک سلسلہ جو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ جتنے ہمارے اب جمعرات ہوں گے ان جمعرات پر محیط ہوگا، غالباً 4 اگلے، آج اور +3 آئندہ آنے والی جمعرات۔ اور آج کے دن میں یا آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ سمجھ سکیں کہ ہمیں شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، انفرادی طور پر، معاشرتی اور اجتماعی طور پر، معاشی طور پر اور دیگر کچھ معاملات ہماری زندگی کے روزمرہ کے، ان کے مطابق ہمیں کیسے رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے، اس کے کچھ نکات یا کچھ باتیں جو ہیں ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی معذوری کا اظہار کہ بہت سارا آپ کو میٹیریل یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رمضان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، پورے مسلمان امت جو ہے وہ رمضان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ بہت ہی اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تحقیقی گفتگو ہوتی ہے، بہت ہی ریسرچ کے ساتھ لوگوں سے بات کی جاتی ہے، تو ہمارے کچھ معاملات کی وجہ سے اس لیول تک یا اس اتنا اچھا تو ہم شاید نہ یہاں پر تذکرہ کر سکیں، لیکن پھر بھی اپنی کوشش جو ہے وہ ہماری ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں نصیحت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل، پریکٹیکلی ان سارے معاملات کو کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آج اس سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ کچھ بنیادی جو چیزیں یقیناً ہمارے ذہنوں میں ساری ہوں گی، لیکن اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے، ان کو ذرا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنے ذہنوں میں جو پہلے پچھلے 11 مہینوں میں، 10 مہینوں میں تھوڑی سی نیچے چلی گئی تھی، مطلب اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنی یادداشت میں، اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلور کر کے سطح پر لائیں گے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں جہاں پر ہمارے لیے ممکن ہو اس کے مطابق کر سکیں۔ تو آج کی نشست میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، جیسا کہ یہ روایت ہے مسند احمد کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کی آمد پر خوشخبری دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشخبری رمضان کے پاس پاس یا رمضان سے پہلے وہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سنایا کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی آج کوشش کرتے ہیں کہ اس سنت کو تازہ کریں، یا اس سنت کے مطابق ہم اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو یا اپنے ساتھیوں کو اور مسلمان امت کو یاد دہانی کرائیں، یا خوشخبری کی طرف ان کی
توجہ دلائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آنے کو ہے، لہذا اس کے لیے ہم تیاری کریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اپنی فیملی کے مطابق، اپنے معاشرتی معاملات کے مطابق، اپنی معاش جو ہے، اپنے مطلب آپ کی انکم جو ہے اس کو کس طرح سے اپنے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اس کے مطابق، اس بہت ساری چیزیں جو ہیں تو ان کو ہم تھوڑا سا ان لائن اپ کریں، تاکہ ہم رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ، رمضان کے پہلے روزے کی شروعات کے ساتھ ساتھ ہی ہماری ایک پہلے سے ٹریننگ ہو چکی ہو، کہ ہم رمضان کو بھرپور طریقے سے اس کے پہلے لمحے سے خوش آمدید کہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کی بشارت یا رمضان کی خوشخبری دینے کا اس کی بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت جس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے، جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی ایک نعمت جو ہے وہ مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کی گئی، کہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان ایک ایسا دشمن انسان کا جو مسلسل کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کے ایمان کو گرائے، کسی طرح سے اس کے ایمان کو کمزور کر دے، اور کسی طرح سے اس کو زمین پر پٹخ دے، تاکہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بغیر ایمان کے اس دنیا کے رخصت ہو۔ یہ اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہے، اور پورا سال جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ اس غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور اس شیطان کے چنگل میں ایسے پھنسے رہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کی ان پہنائی ہوئی زنجیروں کو، یا ان پہنائی ہوئی جو بریکٹس ہیں ان کو ہم توڑیں۔ لیکن شیطان کا جکڑ دیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہیں اپنی کوشش کرو گے، یا تم خود اگر چاہو تو تم کھڑے ہو سکتے ہو دوبارہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اب تمہارے اندر مطلب اس طرح سے عمل دخل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اب تمہیں ہمت پکڑنی ہے کہ کس طرح سے تم ان شیطان کی جکڑی ہوئی زنجیروں کو توڑتے ہو اور اپنے آپ کو ایمان کے لیے کھڑے کرتے ہو۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک جو کہ بڑا ہی طاقتور ہے اس نے دوسرے کو ایسے گھونسے مکے لاتے وغیرہ ماری اور اس کو زمین کے اوپر پٹخ دیا، اور پھر ریفری نے آ کر، یا دوسرا کوئی شخص اس نے آ کر اس پہلوان کو جا کر باندھ دیا یا سائڈ پہ کر دیا۔ اب وہ جو نیچے گرا پڑا شخص ہے اس کے پاس پورا وقت موجود ہے، اس کے پاس پوری مہلت ہے کہ وہ دوبارہ سے کھڑا ہو، اپنے کپڑے وپڑے جھاڑے، اپنے ذرا کو سرور کو درست کرے، اور پھر دوبارہ سے ذرا اپنی ہمت پکڑے، اور دوبارہ سے تیاری پکڑے کہ میں کس طرح سے اب اس طرح سے جو شیطانی قوتیں جو ہے کس طرح سے میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو لہذا اس طرح کے مختلف پہلوؤں کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تذکرہ کی۔ بس ہمارے اندر جو شیطان نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں، شیطان نے اپنے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، شیطان نے ہمیں اپنے اندر سے جو تھوڑا سا جکڑ رکھا ہے اس کی ایک رمق یا اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ شیطان کا براہ راست اثر ختم ہو گیا، تو لہٰذا ہمیں ان جو امپیورٹیز ہیں اپنے اندر ان سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے کر رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اور یقیناً جو رمضان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے گزارے گا تو رمضان کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ رمضان سے پہلے والی زندگی سے یکسر مختلف ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے اگر وہ کوشش کرے تو اس اعتبار سے یہ خوشخبری اور یہ فضیلت جو ہے رمضان کی، رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ، کہ اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مومنوں کے لیے، کہ تم بھرپور انداز سے اس اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور بخشش کا فائدہ اٹھاؤ، اور اپنے آپ کو اس قابل کر لو کہ تم آخرت میں بھی اسی طرح سے کامیابی سمیٹو جس طرح سے دنیا میں تم بہت ساری کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹتے ہو۔
अब रमज़ान के सिलसिले में अगर हम देखें तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ मुख्तलिफ रोज़े जो हैं कफ़ारे के तौर पर या इस तरह के उनका तज़किरा हुआ है, लेकिन रमज़ान से मुतल्लिक़ा जो आयात हैं वो एक सिलसिला जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेकर आयत नंबर 187 तक हमें मिलता है। और ये बुनियादी अहकामात हैं जिसमें एक कंप्लीट पैकेज जो है रमज़ान का वो हमें मिलता है। और फिर इसकी मज़ीद तशरीह जो है अहादीस की किताबें और फिर अहादीस के ऊपर फिर मुफस्सरीन की राय और उनके खुतबात और उनके मतलब तहकीकी मकाले और फिर उनकी गुफ्तगू और लेक्चर्स और खुताबात और ये वो सारा कुछ जो है वो भरपूर अंदाज पे हमें मिलता है। तो गोया कि जितना रमज़ान के ऊपर हमें बातें मिलती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से रिलेटेड या उलमा के जितने भी बयानात हैं वो सारे के सारे गोया के सूरह बकरा की यही आयात जो है आयत नंबर 183 से लेकर 187 तक इन्हीं की तशरीह या इन्हीं की तफसीर जो है वो हमें पता चलती है। तो सूरह बकरा की आयत जो है ये इनका हम मुख्त इख्तिसार के साथ पहले तर्जुमा जो है वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और बातें समझने के लिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 सबसे बुनियादी हुक्म रमज़ान के बारे में, जिसमें रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला की फ़र्जियत का हुक्म जो है वो हमें मिलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये एक कंप्लीट कोड है रमज़ान का, कंप्लीट पैकेज है रमज़ान का, सिर्फ एक आयत में कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े जो है वो तुम पर फर्ज कर दिया गया है, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, ताकत है, बसात है, किसी भी एतबार से, खासकर इसमें सेहत के मामलात जो हैं वो सबसे ज़्यादा काउंट करते हैं कि अल्लाह ताला ने सेहत दे रखी है और वक्त दे रखा है, तो तुम रमज़ान के रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज हैं, ये तुम्हारे ऊपर ऑप्शनल नहीं है। हाँ, सफ़र वगैरह में या कुछ दीगर शरई उज़र की वजह से अगर कुछ रोज़े रह जाएं तो फिर उनकी कज़ा करनी है, उनको पूरा करना है दीगर अयाम में। लेकिन ये रमज़ान के रोज़े कम अज़ कम 29 या 30 रोज़े जो एक साल के हैं उनको पूरा ज़रूर करना है, ये फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने। उसके कुछ इस्तिस्ना भी है या उसमें कुछ एक्सक्लूजन के जो मुमकिन मुमकिन नहीं जहाँ पर, उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने आसानियाँ भी की, क्योंकि अल्लाह ताला आसानी चाहता है, अल्लाह ताला सख्ती नहीं चाहता। और फिर उसका मकसद या उसका एक आउटकम या उसका एक नतीजा जो है दुनियावी एतबार से या इंसान के अपने मतलब अमल के एतबार से, वो ये अल्लाह ताला ने इसी आयत में बता दिया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। क्योंकि रमज़ान को जो तुम भरपूर तरीके से अच्छी नीयत के साथ गुजारोगे, मनाओगे, तो यकीनन तुम्हारे अंदर एक तकवा जो है वो पैदा होगा। और ये तकवा तुम्हें ईमान में मजबूत से मजबूत तर करता चला जाता है। तो लिहाजा तकवा का हसूल जो है वो रमज़ान का एक मकसद या एक फ़ायदा या एक नतीजा या उसका एक फल जो है वो अल्लाह ताला ने इस आयत में तज़किरा किया कि रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत से तुम्हें ये फल उसका मिलेगा। इससे अगली आयत जो है आयत नंबर 84, 184 सॉरी, उसमें ये गिनती के चंद दिन है, अय्याम मादूदात, ये 29-30 दिन है एक साल के 300 मतलब कमरी महीनों के हिसाब से अगर देखा तो 355 354-55 दिन है। उनमें से सिर्फ ये 29-30 दिन बनते हैं। तो ये सिर्फ गिनती के चंद दिन है। इन दिनों में भी अगर तुम्हारे पास कोई शरई तौर पर कोई उज़र हो, कोई मजबूरी हो, जैसा कि तुमसे से कोई बीमार हो या सफ़र में हो, तो उसको रमज़ान के रोज़े रमज़ान के महीने के अंदर अगर नहीं पूरे कर सकता तो वो रमज़ान के बाद दूसरे दिनों में वो गिनती पूरी करे। और जो लोग रोज़े रखने की ताकत रखते हैं और ना रखें तो उन पर एक मिस्कीन को खाना खाना खिलाना फिदिया है। फिर जो कोई खुशी से नेकी करे तो इसके लिए बेहतर है, और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम जानते हो रमज़ान की फ़र्जियत से पहले एक आम मामूल था या ये समझा जाता था कि अगर कोई रोज़ा खुद से ना रखे, बगैर किसी उज़र के भी किसी दूसरे को खाना खिलाकर, मिस्कीन को खाना खिलाकर या रोज़ा जो है वो रखा जा सकता है। उसकी यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसकी तरफ इशारा किया कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम रोज़ा रखो, वगरना तुम मिस्कीन को खाना खिला दो। लेकिन ये आयत जो है इसको फिर बदल दिया अगली आयत के हुक्म से।
اور پھر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں جو روزے رکھنے کی طاقت کا مطلب ہے کہ اگر مشقت کی حالت میں تمہیں روزے رکھنے پڑتے ہیں، کچھ ہی جسمانی بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسرے عذر کی وجہ سے تمہارے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، جیسا کہ کچھ میڈیکل مطلب کیسز میں، میڈیکل سچویشن میں ہمارے پاس آتا ہے کہ زیادہ دیر تک اگر کھانا نہ کھایا جائے یا اس طرح کی کنڈیشن میں تو وہ طبیعت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی کوشش ضرور کی جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی طاقت جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس پر بہتر ہے کہ آپ مسکین کو فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیں، تو یہ آپ کے روزے کا بدل ہوگا، لیکن اور پھر جو کھانا کھلانے میں یا نیکی کرنے میں اور زیادہ اضافہ کرے تو یہ تو اس کے لیے اور بھی بہتر ہے، اگر روزہ رکھ لیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور پھر ایٹ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کے ساتھ اپنا لنک جو ہے یا اپنا کنیکشن جو ہے وہ ری اسٹیبلش کرنا، اور جو ماشاءاللہ پہلے سے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ پھر اپنے رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی اس ماہ رمضان میں قرآن کا نزول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیل رکھتا ہے۔ تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں مزید وضاحت ملی کہ تمہارے لیے روزے جو ہیں فرض ہیں، تمہیں روزوں کو پورا کرنا ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر روزے چھوٹتے ہیں تو دوسرے دنوں میں تم ان کو مکمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی یا سختی جو ہے نہیں چاہتا۔ تو تمہارے لیے آپشن ہے بہت ساری کہ کس انداز سے تم رمضان کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ پورے کرتے ہو۔ اگر رمضان میں ہی پورے ہو جائیں تو یہ سب سے بہتر اور سب سے بڑھیا بات ہے، لیکن اگر رمضان میں کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جائیں تو وہ رمضان کے بعد پورے کیے جائیں۔ اگلی آیت 186 میں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے پس چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور اسی رمضان کی آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا، عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں، اور رمضان میں تو کیا ہی بات کہ بندہ خود اللہ کے قریب ہونے کی جب کوشش کرتا ہے تو یہ قرب جو ہے اس کو وہ یقیناً محسوس کرتا ہے، اپنے اپنے جسم کے اوپر، اپنے نفسیات کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ ضرور محسوس کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو کسی کی دعا کو رد بھی نہیں کرتا، وہ تو قبول بھی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آج کوشش کریں گے، ایک روایت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تو شرماتا ہے کہ کوئی اس سے دعا کرے اور وہ اس دعا کو پورا نہ کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سننے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ دعائیں حاجات مناجات کے لیے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے، اللہ کے حضور اپنے مسئلے مسائل پیش کرنے کے لیے ایک بہترین موقع اور بہترین وقت جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور آخری آیت جو ہے 187 نمبر، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ کو معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، سو اس نے تم پر جو رحمت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم ان سے تعلق رکھ سکتے ہو اور وہ چیزیں طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہیں، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری تم پر سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس آیت میں پھر مسلمانوں کے لیے کچھ جو ان کی جو کچھ عادات کی وجہ سے یا ان کے کچھ معاملات کی وجہ سے ایک خلل آتا، یا ان کو کچھ مطلب طلب ہوتی، تو ان کے بارے میں بھی یہاں پر تذکرہ کیا، یعنی مزید آسانیوں کے اوپر آسانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں یا رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے درمیان
दौरान बिल्कुल अपनी बीवियों के पास भी नहीं जा सकते और उनको छू भी नहीं सकते, और उनसे ताल्लुक़ जो है वो तो दूर दूर की बात है। तो जब वो रमज़ान में अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ कोशिश भी उनकी होती है, कभी कभी वो ऐसा कर भी गुजरते और फिर वो पछताते भी रहते कि हमसे ये क्या गलती हो गई, या इस तरह के मुतफरक वाक़यात होते, तो उनकी अल्लाह ताला ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि तुम्हारे लिए ये अब बिल्कुल इजाज़त है कि तुम रमज़ान की रातों को तुम अपनी बीवियों के साथ मतलब गुजार सकते हो। लेकिन देखो और दिन के वक्त में तुम्हें रोज़ा रखना है, और देखो जब मसाजिद में एतकाफ में हो, यानी वो आखिरी अशरे में, तो ऐसी हालत में फिर इस तरह के मामलात जो हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वो मुनक़ता होंगे। अदरवाइज़ तुम्हारे लिए मज़ीद आसानियाँ है कि तुम अपने जिस्मानी जो आप तुम्हारी जो ख्वाहिशात हैं या सुकून है उसको तुम हासिल कर सकते हो अल्लाह ताला की नेमतों को, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम मज़ीद अल्लाह ताला के अपने ईमान जो है उसको मजबूत करो। तो बहरहाल ये तमहीदी आयत जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेकर 187 तक, जो कि रमज़ान के मतलब हमें बुनियादी जो अहकामात और अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ जो है उनकी तरफ हमें इशारा करती हैं। तो लिहाजा हम आगे बढ़ें अगर, और कुछ पॉइंट्स या कुछ अहम नुक्ते जो हैं जो कि हमें रमज़ान में कुछ रमज़ान की आमद से पहले कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने मामलात में वो बदलाव लेकर आए, तो उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तहरीर तो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन उसको मुख्तसर अंदाज में हम बस क्विकली रिव्यू करेंगे ताकि हमारे जहनों में वो दोबारा से ताज़ा हो जाएं बातें। हाँ, ये एक तहरीर है पिछले रमज़ान में भी इसी तहरीर को हमने मतलब लिया था, रमज़ान की शुरुआत के महीने के। तो इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये ज़ुबैर बिन खालिद मरजालवी, आप में से कुछ लोग, अक्सर लोग जो हैं उनको जानते होंगे यकीनन। तो उनके खुतबात में से एक खुतबा है जिसको यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो इसमें मुख्तलिफ मामलात जो हैं रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में या माह शाबान में जो करने वाले जो काम है, जो कोशिश है, उसकी तरफ इशारतन बात हमें मिलती है कि शाबान के रोज़े रखना छोटे छूटे हुए रोज़ों की कज़ा का बेहतरीन महीना है। रमज़ान की अज़मत को समझने और उसकी अहमियत को अपने दिमागों में बिठाने के लिए, अपनी नीयतों को खालिस करने, अपने दिलों को साफ़ करने, गुनाहों से अपने आप को तौबा करने और तकबीर उला का अहतमाम करते हुए नमाज में शामिल होना, माह रमज़ान से मुतल्लक मामलात मसाइल जो हैं उनको उनके बारे में एक्सप्लोर करना, ताकि आइंदा आने वाले महीने में आप वक्त को बचा सकें। रोज़ाना के मामूलात में दुआओं का इजाफा करना, नेकी में रग़बत पैदा करना, निज़ाम औक़ात को तरतीब देना, गुरबा और मसाकीन की मदद करना, ये कुछ की पॉइंट्स जो हैं जिसका इनमें तज़किरा किया गया। और फिर जन्नत की बशारत और जहन्नम से निजात का महीना ये रमज़ान, जैसा कि अभी हमने तज़किरा किया। और ये रमज़ान जो है वो साल में एक बार सिर्फ एक महीने के लिए मेहमान बनकर आता है। तो लिहाजा जिस तरह हम मेहमान की खुश आमदीद कहने के लिए मेहमान को मतलब घर में प्रोटोकॉल देते हैं, उसी तरह से हमें रमज़ान को भी प्रोटोकॉल देना है। रमज़ान के आने से पहले उसकी तैयारी करनी है। घर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने, जैसा कि तज़किरा होगा आगे जाकर हल्का फुल्का, कि अपने ज़ाती मामलात में, अपने फैमिली के साथ, अपने उठने बैठने के मामलात में, वक़्त के मामलात में, आपकी जो इनकम है उसको आपने किस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि कुछ लोगों की मदद करनी है, अपने राशन भी रखना है, कुछ दावत ज़ियाफ़त जो है वो भी अगर करने एहतमाम करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले से प्री प्लान्ड होंगी। तो गोया के उस मेहमान की जो आने पर जो उसको खुशामदीद या उसको वेलकम कहने का जो बेहतरीन मौका जो है वो यही शाबान के महीने में है। तो लिहाजा रमज़ान को इसी तरह से उसकी तैयारी करनी है जैसा कि किसी मेहमान के आने पर आमतौर पर घरों में इख्तमाम किया जाता है, उसके रहने बहने का, उसके उठने बैठने का, उसके खाने पीने का। तो हर लिहाज से हमें इस मेहमान की खातिरदारी के लिए पूरी कोशिश जो है वो करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले रमज़ान उसकी कोशिश या उसकी तैयारी के सिलसिले में जो पॉइंट्स हैं उनमें पहला है कि शाबान के रोज़े जो हैं, नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माह शाबान में
कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। और बहुत सी रिवायात हमें मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमज़ान में सबसे ज़्यादा रोज़े जो हैं वो शाबान के महीने में ही रखा करते थे। जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े रखते तो हम आपस में कहते कि अब तो आप रोज़ा रखना छोड़ेंगे ही नहीं, और जब रोज़ा छोड़ते तो हम कहते कि अब आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं। मैंने रमज़ान को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने का नफली रोज़ा रखते नहीं देखा। मैं मैंने आपको नहीं देखा कि किसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान से ज़्यादा रोज़े रखे हों। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी रिवायत है। यानी रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में सबसे ज़्यादा कसरत से रोज़े रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबान के महीने में ही मामूल था। लेकिन पूरे महीने के 29 या 30 पूरे महीने के नहीं, उसमें आखिरी शाबान जो है उसका रोज़ा ना रखना जो है उसकी हमें ताकीद मिलती है। उसके अलावा कुछ रिवायात में हमें यह भी मिलता है, जैसा कि अगली ही रिवायत में है, अबू हुरैरा से मरवी ये रिवायत है, सुनन नबी दाऊद में और तिरमिज़ी में भी है कि जब निस्फ शाबान हो जाए तो रोज़ा ना रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये बतौर ख़ास वो लोग जो बिल्कुल भी रोज़ा अपने मामूल उनके मामूल में नहीं है, तो उनके लिए गोया कि मुश्किल, या पूरे रमज़ान के रोज़े रखना अगर किसी के ऊपर गरां गुजरता है कि उस सॉरी शाबान के रोज़े रखना के बाद में रमज़ान के रोज़े भी हैं, तो ऐसी सूरत में एक आसानी के लिए है। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो रूटीन के साथ जुमेरात और सोमवार का ये रोज़ा जो है ये सुन्नत है, उसके अलावा याम दीद 14 15 13 14 15 जो चांद के तारीख के जो रोज़े हैं ये मसनून रोज़े हैं। अगर जो इनका अहतमाम करता है तो वो शबान के आखिरी जो 2 हफ्ते हैं उनमें भी इसको रख सकता है। तो बहरहाल शाबान के महीने में रोज़ों की कसरत जो है वो रोज़ों की तैयारी का सबसे पहला और सबसे एक प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा काम आने वाला नुस्खा जो है वो यही है कि रमज़ान आने से पहले रमज़ान के रोज़े की तैयारी के सिलसिले में अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी तैयार किया जाए। और यकीनन जब रमज़ान शाबान में रोज़े रखने की एक प्रैक्टिस जारी होगी तो फिर सुबह को उठना और सहरी करना और फिर मगरिब के वक्त में फिर उसको रोज़े के इफ्तार करना जो है ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रूटीन का हिस्सा बनेंगी। तो ये तैयारी के सिलसिले में प्रैक्टिकली सबसे बेहतरीन जो कदम है वो रमज़ान में सॉरी शाबान में जिस कदर भी रोज़े मुमकिन हो वो रोज़े रखे जाएं। इसी तरह से छूटे हुए रोज़ों की कज़ा जो है उसके लिए बेहतरीन महीना जो है वो माह शाबान है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि रमज़ान के जो रोज़े मुझसे छूट जाते थे शाबान से पहले मुझे उनकी कज़ा की इस्तिताअत नहीं होती थी। तो लिहाजा रमज़ान के रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, ये ऑप्शनल नहीं है। जो सेहत रखता है और जो वसाइल रखता है तो उसके लिए ये रमज़ान के रोज़े में कोई छूट नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी मजबूरी की वजह से छूटे हुए रोज़े हैं वो रमज़ान के ख़त्म होने के बाद अव्वल तो शाबान में ही सॉरी शवाल में ही वो रोज़े जो हैं वो मुकम्मल करने की काफ़ी ताकीद मिलती है, क्योंकि शाबान के रोज़े जो हैं वो 10 वो इजाफी उसमें रखते हैं, मतलब अजर जो है वो रखते हैं। उसके अलावा बाकी रोज़े जो हैं वो भी उसमें पूरे कर लिए जाएं तो ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन हमारे मामूलात में फिर अक्सर जो है वो पूरे नहीं हो सकते, तो फिर शाबान का महीना जो है वो बेहतरीन एक ब्रैकेट जो है वो फराहम करता है कि अब रमज़ान की तैयारी भी हो रही है और साथ साथ कज़ा रोज़े जो हैं वो भी पूरे होते जाते हैं। इसी तरह से माह रमज़ान की अज़मत का इदराक कीजिए। माह रमज़ान की अहमियत क्या है, उसकी इफ़ादियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके रूहानी फ़वाइद, उसके आपके मादी या आपके मुआशरती बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रो करती हैं। मतलब आपका रूहानी तौर पर ईमान, ओवरऑल मुस्लिम उम्मा जो है उसको एक यकजानियत या उसके अंदर एक अलग सी एक हलचल जो है वो नज़र आती है। तो ये माह रमज़ान के जो फ़वाइद हैं दुनियावी एतबार से भी और हमारे उखरवी जो मामलात हैं उनके एतबार से भी उनको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनको हमें अपने जहनों में बिठाना चाहिए कि ये जो मेहमान हमारे पास आ रहा है उनसे हम किस किस तरह से कैसे कैसे फ़ायदे जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा रमज़ान है जो
عام طور پر مہمان جو ہے وہ گھر میں آتا ہے تو اس کے اوپر خرچہ ورچہ بہت کیا جاتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی گفٹ وغیرہ لے آئے یا جاتے ہوئے بچوں کو کچھ دے دے، وہ معروف طریقے سے، وہ اس کے لیے آپشنل ہوتا ہے مہمان کے لیے، لیکن جو میزبان ہے اس کو تو بھرپور تیاری کرنی پڑتی ہے، بغیر کسی اس طرح کے لالچ کے کہ وہ آئے گا اور کچھ تحفہ لے کر آئے گا یا جاتے ہوئے کچھ دے کر جائے گا۔ لیکن رمضان تو ایک ایسا مہمان ہے کہ جو آتے ہوئے بھی بے شمار اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو آپ کو وہ ایسی حالت میں چھوڑ کر جاتا ہے کہ بہترین انداز سے آپ تیار ہو چکے ہیں کہ اس مہمان کے جانے کے بعد پورا سال جو ہے وہ آپ بہترین طریقے سے اللہ کے قرب جو ہے وہ آپ رکھیں، تقوی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ تو گویا کہ رمضان ایک ایسی چیز ہے جو تقوی کا ایک تحفہ جو ہے وہ آپ کو دے کر جاتا ہے، اس میں زیادہ مضبوطی جو ہے وہ آپ پر دے کر جاتا ہے، تو لہذا اس کی عظمت اور اس کی اہمیت و فضیلت جو ہے اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے، اور اس میں آنے والی جو بہت سارے فوائد میں ایک فائدہ جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو لہذا لیلۃ القدر جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے میں یہ کوشش کرنا، یہ بھی ایک بہترین مطلب عمل ہے، لیکن وہ تو ہوگا رمضان کے آخری عشرے میں، لیکن شعبان کے مہینے میں اس کی قدر و منزلت کو ہمیں جب اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنا فائدہ مند مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم اس سے فائدہ کیسے لیں گے، اسے ہم نفع کیسے حاصل کریں گے۔ یہاں پر ایک روایت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جو کہ یہ روایت ہے صحیح صحیح روایت ہے، سنن ابی ماجہ کی، ابن ماجہ جو ہے اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ شہادت شہید سے بھی زیادہ افضل درجہ، یا شہید سے بھی پہلے، افضل درجہ نہیں سوری، شہید سے بھی پہلے وہ جنت میں اس کو داخلہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک دو آدمی، دور دراز سے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں ایک ساتھ اسلام لائے، دونوں جو ہیں وہ پہلے نان مسلم تھے، جو بھی پہلے عمل کرتے تھے، دونوں نے بیک وقت ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی زیادہ محنتی تھا، ایک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ محنتی تھے، تو محنتی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، ایک شخص بہت ہی زیادہ اپنے تقوی میں، اپنے ایمان میں محنت کرتا رہا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوا، اور دوسرا شخص 1 سال تک مزید زندہ رہا اس کے بعد، اور ایک ساتھ بار فوت ہوا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے، اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا، اس ان اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا۔ پھر دوسری بار وہ باہر نکلا، اور پھر دوسری بار اس نے اس شخص کو اجازت دی جو وہ پہلے شہید ہو گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر، یعنی حضرت طلحہ جو ہے ان کو واپسی کا اشارہ جو ہے وہاں سے ملا، کیونکہ ان کی وفات ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو صبح اٹھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے وہ خواب بیان کرنے لگے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ تم اس بات پر کس کس بات کا تعجب ہے تمہیں؟ تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، حضرت طلحہ نے، کہ اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، وہ شہید بھی ہو گیا، اور یہ دوسرا شخص اس سے پہلے کیسے جنت میں چلا گیا جبکہ وہ شہید بھی نہیں ہوا اور اس سے کم عبادت میں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کیا اس کے بعد مزید وہ 1 سال زندہ رہا، یعنی پہلے شخص کے فوت ہونے کے بعد وہ 1 سال زندہ نہیں رہا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں ضرور زندہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس 1 سال جو اضافی وہ زندہ رہا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اور اس میں روزے رکھے، اور سال میں اتنی رکعت نماز بھی اس نے پڑھی۔ تو لوگوں نے کہا ہاں یہ تو کیا تھا اس نے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین اور آسمان کے فاصلے بھی سے بھی زیادہ دوری ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا اور رمضان کی کثرت جو ہے وہ عطا کی، یا زیادہ رمضان دوسروں کی نسبت عطا کی ہے، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک موقع فراہم کیا کہ تم کوشش کرو، اگر روزے رکھو اور اس میں عبادات کرو، تو پھر تمہارے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے ان لوگوں کی نسبت جو تم سے پہلے فوت ہو چکے، یا جنہوں نے تم سے کم روزے جو ہے جن کو عطا کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ روایت اور یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہمیں رمضان کی اہمیت جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
نیتوں کو خالص کر لیجئے رمضان سے آنے سے پہلے اپنی نیتیں جو ہے بہت ساری اپنی اپنا رمضان میں روزے رکھنے ہیں اور بھرپور انداز سے روزے رکھنے ہیں اپنے آپ کو ارادتاً آپ بھرپور طریقے سے تیار کیجئے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے یعنی رمضان تو ایک نیکی کا مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی رغبت ہوتی ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی کوئی حسد اور کینہ اور خواہشات نفس اور عداوت اور ناشکری اور اس قسم کے جو دیگر امپیورٹیز ہیں جو کہ انسان کے دل کے اوپر دھبے لگا کر اس کو مدم کر دیتی ہیں اور اس کو کالا کرنے کی طرف لے جاتی ہیں، تو ایسی ساری چیزوں کو اپنے دلوں سے مٹائیں، یعنی صفائی ستھرائی کریں، اپنے دل کی بھی صفائی ستھرائی کریں، اپنے خواہشات کی بھی صفائی ستھرائی کریں، اسی طرح سے جیسا مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے تو اپنے دلوں کی صفائی کیجیے اور اپنے دلوں کو صاف کیجیے رمضان کے مہمان جو ہے وہ اس کے آنے کی خوشی میں یا اس کو خوش آمدید کرنے کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے رمضان نعمت الہی ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا ہمارے اندر جو جذبہ جو ہے وہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عظیم نعمت جس کے بے شمار فائدے جو ہیں وہ ہم حاصل کریں گے، تو لہذا ماہ رمضان رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے، اس کو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو شکریہ ادا کرتا ہے جو شکر گزار بندہ ہے اس کو تو مطلب یقیناً مطلب معاف کرتا ہے، لیکن جو ناشکری کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب جو ہے وہ بھی دیں گے۔ اسی طرح سے سابقہ گناہوں سے توبہ، بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، مشہور قول ہے صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آئے، تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ سارا سال اگر کچھ معاملات میں گرے رہے، کچھ گناہوں میں پڑے رہے، کچھ نافرمانیوں میں پڑے رہے یا کچھ چیزیں نافرمانیاں اگر نہیں بھی کی، یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کے کاموں میں ملوث ہو گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ نہیں بھی کیے یا دوسروں کی نسبت اگر تھوڑا سا اس میں کمی بھی ہے لیکن اپنے ایمان سے دوری ہے، نمازیں جو ہے وہ اس قدر مطلب احتیاط سے نہیں پڑی یا دیگر معاملات میں ہم نیکی کی طرف نہیں ہے، تو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف، گناہوں سے پیچھے ہٹنا اور نیکی کی طرف قدم بڑھانا، یہ ہمارے لیے ایک اہم پیغام جو ہے وہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کیجیے، اپنے معاملات کو ٹٹولیے، جہاں پر کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو کور اپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو یہ بھی ماہ شعبان کے مہینوں میں سے ہی ایک مہینہ ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اگر تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سارے گناہوں سے آزاد کرائیں گے اس رمضان کے مہینے میں، تو اس کے لیے پہلے ہی مضبوطی جو ہے آپ کے نیت اور اپنے ارادے کی اور آپ کے پریکٹیکل جو سٹیپس ہیں ان میں لینے کی، وہ شعبان میں ہی ہمیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم جو فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک روایت ہے جو کہ ترمذی میں ہے اور البانی نے اس کو حسن کہا ہے، اس روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک رضائے الہی کے لیے تکبیر اولا کے ساتھ، یعنی جب جماعت کے لیے نماز کھڑی ہوتی ہے تکبیر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے وہ موجود ہوتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور دوسرا نفاق سے برات، یعنی جہنم سے بھی آزاد ہو گیا اور اس کے دل سے منافقت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، نفاق بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو 40 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا رہا، تو اس کے لیے گویا کہ یہ برات جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ان سے دونوں چیزیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو عام دنوں میں تو ایسا کرنا ہو سکتا ہے کہ ممکن نہ ہو یا مشکل ہو، میرے جیسے جو کمزور ایمان کے یا کمزور عمل والے لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ جو کوشش کریں
تو رمضان کے آخری عشرے میں اگر سوری شعبان کے آخری عشرے میں، شعبان کے آخری 10 دنوں میں وہ کوشش کو شروع کریں، اور رمضان میں تو ویسے ہی ایک الگ سی سچویشن ہوتی ہے اور عام طور پر اہتمام کیا جائے جب، تو شعبان کے آخری 10 دن اور رمضان کے 30 دن، یہ ملا کر اگر 40 دن کوئی کوشش کرنا چاہے تو یہ بہترین وقت اور بہترین موقع ہے کہ یہ کوشش کی جائے اور اس کوشش کے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ ماہ رمضان کے مسائل سیکھیں، یہ بھی اس سے پہلے اس موضوع پر تھوڑی سی بات ہو چکی کہ رمضان میں رمضان سے متعلقہ مسائل جو ہیں، روزہ رکھنے کے وقت جو ہے، روزہ افطاری کرنے کے وقت جو ہے، ان کی دعائیں جو ہے معمول کی، روزہ رکھنے کی دعا کیا ہے، روزہ کھولنے کی دعا کیا ہے، کچھ بہت ساری دعائیں یا کچھ بہت ساری روایات جو ہیں وہ اپنی طرف سے منسوب کر دی گئی ہیں، جیسا کہ روزہ رکھنے کے بارے میں بہت ساری مطلب کچھ ایسی دعائیں جو ہیں وہ یاد کرا دی گئی ہیں جن کا احادیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزہ کھولتے ہوئے جو سب سے مشہور دعا ہے، جو سب سے زیادہ یاد کرائی جاتی ہے ہمارے ایسٹرن کنٹریز میں، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ میں، وہ سرے سے کسی سنت میں یا کسی حدیث میں روایت ہی نہیں ہے اس کی۔ اس کی بجائے ہمیں جو صحیح مسنون دعائیں جو ہیں یا مسنون طریقہ جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے کہ رمضان کو ہم جب روزے رکھیں تو اس کے مختلف جو معاملات ہیں ان میں ان کو ہم کیسے کریں گے اور اس کے لیے کیا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح سے نماز تراویح وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے ہمیں، کون سی مسجد میں، یا کیسے زکوٰۃ جو ہے یا صدقہ فطر جو ہے یا اعتکاف وغیرہ جو ہے، یہ ساری نیتیں باندھنا اور ساری تیاری کرنا یا سارے معاملات کو دیکھ کر تھوڑا سا کور اپ کرنا، یہ سارا رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں ابھی سے اس کے اوپر سوچ بچار جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ دعاؤں کو اپنا معمول بنانا، اپنے جو بھی آپ کا معمول ہے اس میں کوئی تھوڑی سی بہتری لائیں۔ صبح شام کے اذکار اگر کرتے ہیں تو اس میں کچھ اضافہ کر دیں، باقی معاملات یا باقی جو وقت ہے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا سا وقت اور زیادہ اضافی کریں۔ جو بالکل بھی نہیں کرتے ان کے لیے موقع ہے کہ وہ تھوڑا سا سیکھیں کون کون سی دعائیں ہیں۔ صبح شام کے اذکار کو زبانی آپ یاد کر لیں تو زبانی یاد کریں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں کہ، اور اگر آپ کے پاس زبانی یہ ساری دعائیں جو ہے یاد ہوں گی، بڑی آسانی کے ساتھ اور کم وقت میں آپ صبح اور شام کی اذکار جو ہیں، صبح کی نماز کے بعد اور شام کو پھر عصر کے بعد، بڑی آسانی سے ان کو دہرایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے فوائد جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور دعاؤں کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں، ان کو یاد کریں اور اس کو بھرپور انداز سے پھر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کی تیاری کریں۔ یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی ترمذی سے روایت ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی دعا کی توفیق دی گئی جس شخص کو، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے، یعنی جس کو دعا کی توفیق مل گئی جو ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے ہی کھول دیے، یعنی جو دعا نہیں کرتا یا جس کو دعا مانگنی نہیں آتی یا دو دعا کی طرف توجہ نہیں دیتا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جس نے دعا کی، گویا اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، دعا کو ضرور سنتا ہے اور اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حد کے 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے، کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہو چکا، یا تو وہی خواہش اسی طرح سے جس طرح سے دعا کی گئی اس کو اسی طرح سے وہ پوری کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کسی بلا کو، کسی مصیبت کو، کسی آئندہ آنے والی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہ ہوں تو تیسری صورت جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کرتا ہے، اور قیامت کے دن پھر وہ اس دعا کا بدلہ جو ہے وہ دے گا، اور جب وہ قیامت کے دن اس دعا کے بدلے میں پھر اجر جب دے گا تو وہ پھر ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ اس وقت وہ کتنا عظیم و شان جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے اس دعا میں شامل ہوگا۔ تو لہذا دعا کرنے جب جو ہے اس میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ دعائیں تو بہت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ دعا کو اپنا معمول بنائیں اور دعاؤں کے اوپر امید اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سنتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کی لوٹانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، 3 میں سے کسی بھی ایک طریقے سے وہ لوٹا سکتا ہے۔ 2 دنیا میں طریقے ہیں لوٹانے کے اللہ تعالیٰ کے، پہلا طریقہ اسی خواہش کو پورا کرنا ہے، دوسرا طریقہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری جو آفت یا مصیبت ہے اس کو ٹال دینا۔ تو پہلی صورت جو ہے اس میں تو ہمیں کچھ احساس ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی، یا دوسری صورت جو ہے اس میں ہمیں احساس بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے
کہ مطلب اللہ نے ہم اس دعا کے بدلے ہماری کون سی کوئی پریشانی جو ہے ہم سے دور کر دی۔ اور تیسرا جو ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فضل ہے جس کو تو ہم قیامت کے دن یقیناً بغیر کسی شک و شبے کے ہمیں اب یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہم دیکھیں گے اپنی دعاؤں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے، یعنی اللہ ہمارے اوپر پیش کر دے گا، یہ دعائیں تم کرتے رہے دنیا میں، یہ دعائیں دنیا دنیا میں لٹا دیں، اور یہ دعائیں جو ہے تمہارے لیے آخرت میں اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ایسا ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اور بھرپور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے شامل حال ہو آخرت میں بھی۔ اور پھر یہ ایک روایت جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا پہلے، دعا کے بارے میں ہی ابن ماجہ اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہت حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، یعنی ہمیں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا باحیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا کر اس سے دعا مانگے تو اس کے ہاتھ کو خالی لٹانا اللہ تعالیٰ کو اس میں شرم آتی ہے یقیناً۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس قول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پورا کرتا ہے، اور پھر دعا کو لوٹاتا ہے، تین انداز سے لوٹاتا ہے، ہم نے ابھی تذکرہ کیا۔ تو لہذا اللہ سے زیادہ حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، یا اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹے، یا اللہ تعالیٰ رد کر دے، یا اس طرح۔ تو ہمیں دعاؤں جو ہیں اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ نیکی میں رغبت کرنا جو ہے، یہ بھی اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا کہ اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ نیکیوں کی طرف لے کر آئیں، اپنی برائیوں کے معاملات سے تھوڑا سا دور ہٹیں، اچھائیوں کی طرف زیادہ بڑھیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں، کچھ چیزیں جو اپنے روزانہ کے معمول میں اچھی عادات میں نہیں تھیں، نماز وغیرہ ہو گیا یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں صلہ رحمی جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کہ یہ موقع ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ کچھ ہمارے ناراض جو رشتہ دار ہیں یا اس طرح سے ناراض ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کریں، اور ان کا ارادہ کریں کہ رمضان میں جا کر ان سے ہم ملاقات کریں گے، یا رمضان سے پہلے ہی ان سے ملاقات کر کے رمضان کے دوران پھر ان سے پھر مصافحہ کرنا اور ان سے ملاقات کرنا، یہ پھر کتنے خوبصورتی ہوگی ہماری معاشرتی اعتبار سے، یہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ رمضان میں ہر چیز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں نیک کام کرنا مزید اضافہ حسنات کا باعث ہوتا ہے۔ رمضان تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سیل ہے کہ ہر میٹر میں دگنی چگنی چگنی، اور پھر مطلب کمپاؤنڈنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ثواب میں، وہ پھر ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو رمضان میں تو ویسے ہی ثواب جو ہے نیک کاموں کا وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ تو برائی سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کو بری معاملات میں رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جس کے پاس استطاعت ہے، استطاعت اس کے لیے شرط ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اگر وہ رمضان میں عمرہ کرے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے۔ بلکہ دوسری ایک روایت میں تو یہ ہے کہ گویا کہ میرے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، جو جس نے رمضان میں عمرہ کیا۔ یہ دو روایات ہم دیکھتے ہیں، پہلی ابن ماجہ سے ہے یہ کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب میں حج کے برابر ہے، اور یہ ثواب میں حج کے برابر ہے۔ درجات اور فضیلت جو ہے وہ حج کی اپنی ایک فضیلت یا درجہ ہے، اور عمرے کا اپنا ہے۔ تو یہ عمرے میں ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہوگا اگر کسی نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا۔ اور اسی کی مزید صراحت جو ہے وہ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے مترادف ہے، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنان انصاریہ، یہ صحابیاں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے دریافت کیا کہ آپ ہمارے ساتھ، کہ تو ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ تو انہوں نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا کہ فلاں کے باب، یعنی میرے خاوند کے پاس دو اونٹ پانی پلانے کے لیے تھے، ایک تو وہ حج پر خود چلے گئے، اور ایک جو ہے وہ ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو لہذا رمضان میں اگر کوئی کوشش کرے اور استطاعت ہو اس کی تو اس کو
उम्रा जो है वो उसका इस्तेमाम करना चाहिए, अगर उसके वसाइल और उसका दीगर मामलात जो हैं उनमें से वो ऐसा अपॉर्चुनिटी वो निकाल सकता है। तो निज़ाम औकात की तरतीब दीजिए, निज़ाम औकात में अपनी तब्दीलियाँ करके जो रोज़े रखना शुरू कर दे, उसके औकात में ऑटोमेटिकली कुछ बदलाव आ जाता है। या उसके अलावा अपने रोज़ाना के मामूलात में कुछ थोड़ी सी बेहतरी लाकर रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह से एहतराज, ये एक बहुत ही अहम एक टॉपिक है। हम अक्सर जो है वो मोबाइल फ़ोन से ही अब हमारी गर्दन जो है वो पीछे नहीं हटती, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर और फिर टीवी और दीगर चैनल्स के ऊपर जिस तरह से फिर एक तो बेहयाई का मवाद जो होता है, या इस तरह से सारे मामलात होते हैं। तो इससे हमें अपने आप को दूर रखने की तैयारी जो है वो शुरू करनी चाहिए। अव्वल तो हमारे मामलात जो है वो पाकीज़ा होने चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अब ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बगैर ही सारा कुछ हो, बल्कि हम भी अगर हम देखें आज बैठे हुए हैं या व्हाट्सएप वगैरह पे कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो इन्हीं टेक्नोलॉजी या इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से हमारा राब्ता है। तो ये जो सारी टूल्स हैं या सारी डिवाइसेस हैं या सारी फैसिलिटीज़ जो है हमारे पास है, उनको नेगेटिव की बजाय, बुराइयों की बजाय उनको कन्वर्ट करना है हमें, डाइवर्ट करना है अच्छाइयों की तरफ, इसको इनको हमें डाइवर्ट करना है नेकी की तरफ। तो यही सोशल मीडिया और यही सारे प्लेटफॉर्म जो हैं उनको हम नेकी की तरफ डाइवर्ट करें, नेक मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और उसकी कोशिश जो है वो अभी से हम शुरू करेंगे तो रमज़ान के जो मेहमान है उसके आने से पहले उसको बेहतरीन अंदाज से खुश आमदीद करने के काबिल होंगे। रमज़ान की आमद से पहले शॉपिंग कर लीजिए, ये एक बहुत अहम है कि हमारे रोज़ाना का राशन जो है वो है। उसके अलावा कुछ ईद की तैयारी के सिलसिले में आखिरी आखिरी अशरा जो है, जो कि बेहतरीन इबादत का महीना है, हमारी ख़वातीन और हमारे भाई जो है वो ईद की तैयारी के सिलसिले में सारी सारी रात और सारा सारा दिन जो है वो शॉपिंग के सिलसिले में लगे रहते हैं। या दीगर बहुत सारे मामलात होते हैं, अपने अपने गिरेबानों में जंग के, अपने अपने घरों के माहौल में देखें, अपने बहन भाइयों के इर्द गिर्द में देखें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा एहतियात करनी है। अव्वल तो मारूफ तरीके से रखना चाहिए सारा कुछ, और जो ज़रूरत है अगर हम रमज़ान आने से पहले ही वो सारी चीज़ें कर लें तो रमज़ान में वक्त की बचत जो है वो हो सकती है। अगर हमारी खुद आदत में ऐसी चीज़ें नहीं है तो हम अपने बहन भाइयों को, वो लोग जो हमारी बातें सुनते हैं या जिन पर हमारी बातें असर करती हैं, उनको प्यार मोहब्बत के साथ अच्छे तरीके से उनके ऊपर ये बातें जो हैं वो कर सकते हैं। यानी हमारा ये भी है कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन शुरू कर दें। ये एक इजाफी नुक्ता अचानक मेरे जहन से आया। एक दूसरे के साथ डिस्कशन शुरू कर दें कि रमज़ान आ रहा है, कैसे गुजारना है, कोई शॉपिंग वगैरह है, आप जो भी आपका ताल्लुक है दूसरे के साथ उसके मुताबिक, तो अपनी डिस्कशन जो है वो उसमें शामिल कर ले। हो सकता है हमें कुछ इजाफी पॉइंट जो मिले हैं, हो सकता है कि हमारी बात से किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाए। तो ये जो है वो ये बड़ा एक बेहतरीन वक्त है कि हम इस तरह के अपने मामलात करें। सही बुखारी और सही बुखारी की ये रिवायत, सॉरी सही मुस्लिम की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब जगह उसकी मस्जिदें हैं, और अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा जगह बाज़ार हैं। बाज़ार शैतानों का घर होते हैं जैसे कि। तो हमें मस्जिदों से प्यार करना है और बाजारों से आप ये भी नहीं कह सकते थे कि नफरत करनी है। वहां पर कारोबार है, कारोबार है, माश जुड़ा हुआ है, लेकिन बिला वजह आप बाजारों में जाकर घूमते रहना और विंडो शॉपिंग जिसको कहते हैं वो करना, और अपना वक्त ज़ाया करना, और फिर बाव ताव में और ये वो सारी चीज़ें जो हैं, उनमें हमें थोड़ी सी एहतियात रखनी चाहिए कि बाजार जो है अल्लाह ताला की नापसंदीदा जगहों में से ऐसी जगह है, हराम जगहों में से नहीं है। जाना है वहाँ पर शॉपिंग वगैरह, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक जाएं, और ज़रूरत का वक्त वहाँ पर गुजार कर वहाँ से वापस निकलें, यही हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा गुरबा और मसाकीन को याद रखना, कि कौन से लोग हैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ वकारब में, या दीगर मुसलमान जो दीगर ममालिक में भी बहुत सारे हैं जिनकी मदद जो है वो हमें करनी है रमज़ान में। जैसा कि फ़िलिस्तीन के मैटर्स अगर देखें, फ़िलिस्तीन के अलावा सूडान वगैरह या दीगर बहुत सारी जगहों पर भी बहुत ही गमगीर हालात कर दिए गए हैं। और रमज़ान में फिर आजकल तो सर्दी वगैरह है, उनके पास वैसे ही पहने उठने बैठने सोने के बहुत सारे मामलात हैं, और रमज़ान में तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए बढ़ेंगी। तो लिहाजा उनके लिए और दीगर अपने करीबी रिश्तेदार बहन भाई ये वो, उनको आइडेंटिफाई करके उनके मुताबिक जो है वो अपने मामलात को
पहले से तैयार करना। सही मुस्लिम की ये रिवायत है, इब्न माजा और तिरमिज़ी में भी है कि जिसने अपने भाई से दुनिया की परेशानियों में से कोई परेशानी दूर की तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन की परेशानियों में से एक परेशानी दूर करेगा। और जिसने किसी मुसलमान के ऐबों की पर्दापोशी की दुनिया में, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। और जिसने किसी मुसलमान के लिए आसानी पैदा की, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया आखिरत में आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं कर, मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। जब तक बंदा जो है वो अपने भाई की मदद के लिए कोशिश करता रहता है, अल्लाह ताला जो है वो उसकी मदद में मतलब रहता है, उसकी मदद करता रहता है। और जब बंदा जो है वो अपने भाई की मदद करने से अपना हाथ रोक लेता है, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे की मदद करने से फिर पीछे हट जाता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल चलते चलते मेरे जहन में आ गई, वाक़या इफ्क जो है, तो बड़ा वाकया है वो। बहरहाल वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर जब कुछ इल्ज़ाम लगाया गया या कुछ वो वाकया हुआ, तो उसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कज़न, उनका एक करीबी रिश्तेदार जो है, वो हज़रत अबू बकर जो है वो उसको उनको मतलब मंथली कह लें कि राशन की मद में, या मंथली उनका कुछ वजीफ़ा या अलाउंस वगैरह उनके पास था, कि वो मंथली जो है उनकी कुछ ना कुछ मदद किया करते थे अपने उस कज़न की। तो वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जो जो एक अफवाहें जो फैली, तो उस अफवाहों के फैलाने में जाने अनजाने में वो सहाबी जो हैं, या हजरत अबू बकर के जो वो कज़न है, वो भी उसमें यकीनन हम यही कहेंगे कि वो शैतान के बहकावे में आकर वो फिसल गए, या उनको सिचुएशन का इदराक ना हुआ। तो उन्होंने उनसे भी कुछ ऐसे मामलात हो गए जिस पर हजरत अबू बकर जो है नाराज हुए, और उन्होंने कसम खा ली, या उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि मैं इसकी मदद करता हूँ महीने में, और ये मेरी बेटी के बारे में ऐसे करता है, तो लिहाजा मैं इसे अब नहीं करूँगा। या उससे उन्होंने इरादा किया कि मैं इससे अपनी मदद जो है वो, या अपना जो भी उनका वजीफा वगैरह था, उससे उन्होंने अपना हाथ रोका। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयात नाज़िल कर दी कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करे। तो ये इस तरह की ये वाकया और इस तरह की और रवायात जो हैं वो हमें इशारा करती हैं कि हमें कंप्रोमाइज़ करते हुए दूसरों के साथ बेहतरीन अंदाज से दूसरों के लिए अच्छाई करनी है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अभी ना, तो बेहतरीन तब्दीली लाएं अपने रोज़ाना के मामूलात में, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों का हमने अभी तज़किरा कर दिया। और चलते चलते ये सारी तहरीर जो है ये तो थी, उसके अलावा हम ये देखते हैं एक दो पॉइंट जो है वो इजाफी हम इसमें शामिल करते हैं। कि एक तो हम रमज़ान की प्लानिंग के सिलसिले में, रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में हमें अपने फाइनेंस को ज़रूर देखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है। कुछ रमज़ान का बजट वगैरह जो है वो एवेल्यूएट करना है। हमें पता है कि हमारी इनकम क्या है, हमारी सैलरी क्या है, हमारा बजट क्या है, तो उस बजट को हमने रमज़ान में कैसे एलोकेट करना है। क्योंकि रमज़ान में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि हम ज़कात जो है वो भी अक्सर जो है वो निकाली जाती है रमज़ान में। तो ज़कात को हमें कैसे अदा करना है, कहाँ तक अदा करना है, और उसकी अमाउंट को कैसे कलेक्ट करना है। वैसे तो ज़कात जो है वो साल पूरा होने पर भी है, लेकिन ये एक मारूफ तरीका जो है वो रमज़ान में ज़्यादा, यानी कह लें कि अजर ज़्यादा है या सवाब ज़्यादा है। उसके अलावा अपने रोज़ाना के राशन में और किसी की मदद करनी है। और सबसे अहम नुक्तों में से एक नुक्ता, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइट क्लैड, यानी सफ़ेद पोश लोग जो है, जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। रमज़ान में यकीनन उनकी मदद जो है वो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं उनको तो 10 लोगों के आगे हाथ फैलाया, 10 में से 5 6 7 तो उनको कुछ ना कुछ दे ही देंगे। लेकिन जिसने जिसने हाथ ही नहीं फैलाया, हालांकि वो ज़रूरतमंद है, तो उन लोगों को हमें आइडेंटिफाई करके खुद उन तक उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए उन तक हमें उनका हक जो है वो पहुंचाना है। तो लिहाजा वाइट क्लैड या जो सफ़ेद पोश लोग जो हैं, उनकी तरफ हमें ज़रूर तवज्जो रखनी है, उनको अपनी नज़र में ज़रूर रखना है। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो एक अहम है। कि बहुत सारी ऐसे हमारे मतलब तिबी मसाइल हैं जो कि हमारी दवाइयों के औकात की तब्दीली, जिनके साथ डायरेक्टली ताल्लुक अगर करें हम, या या अपने खाने पीने के औकात में थोड़ी सी तब्दीली करके हम वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की जिसको कह सकते हैं, कि उस तरीके से हम कर सकते हैं जिसमें
ڈائبٹکس وغیرہ شوگر کے پیشنٹس ہیں، یا ہارٹ پیشنٹس بھی ہیں، یا ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر وغیرہ، یا اس طرح کی کچھ ڈیزیز جو ہے، اس میں لائف سٹائل مینجمنٹ کو اگر ہم بہتر کر لیں تو ہم رمضان جو ہے بڑی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ ادروائز رمضان میں مشکلات ہوتی ہیں تو اپنے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان سے رجوع کر کے ہم اس میٹر میں کچھ گائیڈ لائن لیں، ایڈوائز لیں، کیونکہ ایسے مریض اکثر جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ہی مس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ میں روزہ رکھ سکتا یا رکھ سکتی، میری یہ مجبوری ہو گئی۔ تو اس مجبوری کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین وقت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہی کوشش کر کے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیوں کے اوقات میں تبدیلیاں کریں، یا کھانے پینے کی مقدار میں کم زیادہ کر کے یہ بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم میڈیکل مینجمنٹ اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا تبدیل کر کے بہت سارے ایسے ایشوز کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ اور جو رمضان میں پھر اس طرح کے مطلب خواہشات کے ساتھ وہ ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ رمضان بہترین طریقے سے ان کا گزرے۔ اور اگر نہ بھی گزرے تو پھر ایٹ لیسٹ ان کو یہ بھرپور ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے کوشش اپنی طرف سے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اب مجبوری ہے، تو اب پھر اس کا پھر اللہ تعالیٰ الگ سے ایک اجر جو ہے وہ یقیناً دے گا۔ راشن اور شاپنگ مینجمنٹ جو ہے یہ اس کا تذکرہ ہو چکا۔ جو بھی آپ کو مہینے کا راشن جو ہے وہ افطار گیسٹ مینجمنٹ، عام طور پر افطاری وغیرہ کا بھی اہتمام وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اول تو اس میں افطاری وغیرہ کا جب اہتمام ہو تو اس میں زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے تیاری میں، ہلکا پھلکا سا انتظام کر کے جو مہمان ہے اس کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے وہ آیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اگر رہے تو اس کی بھرپور تیاری پہلے سے کی جائے تاکہ وقت جو ہے وہ بچا سکے۔ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بھی پہلے تذکرہ ہو چکا۔ بینیفیشری آف زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر گو کہ رمضان کے بالکل اینڈ میں آخری دن میں جا کر ہوتی ہے، لیکن اس کے بینیفیشریز کس کو دینی ہے وہ آپ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو ادا کرنے کے لیے بھی پھر اپنے بجٹ میں آپ کو اسپیس رکھنی ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں سی باتیں تھیں جو کہ ہم نے تذکرہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور انداز سے ان ساری باتوں کے اوپر سمجھ بوجھ کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، معذرت کے وقت کافی ہو چکا، اور میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ گاہے بگاہے ہم اس کے اوپر کچھ بات بھی کرتے رہیں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو، نہیں تو اگلے جمعرات سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رہے گا۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔